پیارے دوستوں، قرآن پاک کی تلاوت افضل ترین عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رمضان شریف میں قرآن مجید پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں بھی مت کرنا۔ پیارے دوستوں، قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حروف پڑھا اس کے لیے حوض 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ الف لام فے ایک حروف ہے، لام میم ایک حروف ہے اور میم یا حروف ہے۔ پیارے دوستوں، قرآن پاک کی تلاوت افضل ترین عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے اور قرآن پاک کو پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ پیارے دوستوں، یہ دیکھیں کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ قرآن پاک کی عبادت سب سے افضل ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ قرآن پاک کی فضیلت ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کے بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں نازل ہوا۔ اس لحاظ سے قرآن پاک حکمت اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط و مستحق کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل امین علیہ السلام کو سناتے۔ پیارے دوستوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، مزید اہتمام کرنے والوں اور اس کی معافی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسیاتی خواہشات سے روکے رکھا، بس تم اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، اللہ کے دربار میں ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ پیارے دوستو، روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے رمضان شریف کے مہینے کی، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کی زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے کہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ پیارے دوستو، جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس زیادہ کے چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کو جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کے لفاظ رہتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل نکلیں، کیونکہ جلدی میں اگر زیر زبر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آیت بگڑ جائے گی اور اس کا ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا خیال رکھیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ
ہم تو 10 منٹ میں پارا پڑھ لیتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ بہت بڑے گناہ میں ہیں اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی شفاعت دیتا ہے، اس کی مقدار ہرگز نہیں دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، پیارے دوستو، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا رکھا ہے، اور یہ اجر آپ سنیں اور اس کو دیکھیں۔ کوشش کر رہا ہو، اٹک رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اٹکنے والے کو 2 گنا اجر ملتا ہے، اس اٹکنے والے کو 2 گنا اجر ملتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے، اور اے حبیب قرآن کو وقوف اور رعب تمام کفیات معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، ہم ان قریب آپ پر بھاری فرمان نازل کریں گے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اسی لیے آپ کو اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو چاہیے کہ آہستہ پڑھو، چاہیے زور سے پڑھو، لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اس سے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات میں اتارا ہے۔ بذریعہ قرآن پاک کھلا ہوا ہے، اور آپ کے نہ تو ہونٹ چل رہی ہیں، نہ زبان چل رہی ہے، اور نہ دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ آپ لفظوں کو مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند کیے رکھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے کہ بس لینوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کو صاف دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے، یا اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید دل میں پڑھنا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی اچھے انداز سے ہونا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، ذرا غور سے سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دورے کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس سال 2 مرتبہ دورے کیا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگتے جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چیت سی کہی تو وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا کہ آج کی طرف سے میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک بھی نہیں دیکھا کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پوچھا کہ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
راز کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تو میں نے ان سے اس بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دورے کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دورے کیا ہے۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ میرا وقت وصال کا آ پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گے۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہوگی؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پیارے دوستو، پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح اور شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثال قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روکے رکھا، اور پیارے دوستو لہذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ پیارے دوستو، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی، حتیٰ کہ دونوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبولیت فرما لے گا اور اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں، کیونکہ نام لکھنے سے آپ کو ثواب ملے گا اور دیکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کا ثواب قیامت تک آپ کے لیے جاری رہے گا۔ دوستو، نیک عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے اس کی آخرت میں آنے والی زندگی کے لیے اچھا ہے۔